الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال ابن عباس الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال. حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ جو خبیثات ہیں وہ ان کے لیے جو خبیث مرد ہیں، والخبیثون من الرجال للخبیثات من القول، اور اسی طرح جو برے مرد ہیں وہ بری عورتوں کے لیے، والطیبات من القول للطیبین من الرجال والطیبون من الرجال للطیبات من القول، اور اسی طرح جو پاک مرد ہیں وہ پاک عورتوں کے لیے. وَنَزَلَتْ فِي عَائِشَةَ وَأَهْلِ الْإِفْكِ، یہ آیات مبارک بھی اسی زمن میں نازل ہوئی جب سیدہ عائشہ صدیقہ پہ بہتان باندھا گیا. وَهَكَذَا رَوَى عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ وَسَعْدٍ بْنِ جُبَيْرٍ وَالشَّعْبِي وَالْحَسَنِ الْبَصْرِي وَحَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ وَالضَّحَّاكِ واختارہ ابن جریر ووجہہ بأن الکلام القبیح اولا بأہل القبح من الناس، کہ گندی بات جو ہے وہ گندے لوگوں کو اچھی لگتی ہے. والکلام الطیب اولا بالطیبین من الناس، اچھی بات جو ہے وہ اچھے مردوں کے لیے، اچھے لوگوں کے لیے ہے. فما نسبہ اہل النفاق الی عائشہ من کلام ہم اولا بہ، اور جن لوگوں نے سیدہ عائشہ پہ تہمت لگائی وہ بھی انہی برے لوگوں میں جو بری باتیں کرتے ہیں. وہی اولا بالبراءۃ والنزاہۃ منہم، حالانکہ بی بی صاحبہ جو ہیں وہ ہر لحاظ سے پاک ہیں. ولہذا قال تعالی اولئک مبرؤون مما یقولون. وقال عبد الرحمن بن زید بن اسلم الخبیثات من النساء للخبیثین من الرجال والخبیثون من الرجال للخبیثات من النساء والطیبات من النساء للطیبین من الرجال والطیبون من الرجال للطیبات من النساء. وهذا أيضا يرجع إلى ما قاله أولئك باللازم، أي ما كان الله ليجعل عائشة زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهي طيبة لأنه أطيب من كل طيب من البشر. تو یہ ساری چیزوں کے بعد یہ بات واضح ہو گئی کہ بی بی عائشہ پاک ہے. چونکہ بی بی عائشہ کو اللہ نے حضور کی بیوی بنایا ہے تو لازم بات ہے کہ بی بی پاک ہے کیونکہ حضور پاک ہے. وَلَوْ كَانَتْ خَبِيثَةً، نعوذ باللہ، اگر بی بی عائشہ بری ہوتی، لَمَا صَلُحَتْ لَهُ لَا شَرْعًا وَلَا قَدْرًا، تو ان کے لیے تو پھر مناسب بھی نہیں تھی. وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى أُولَئِكَ مُبَرَّؤُونَ مِمَّا يَقُولُونَ أَيْ هُمْ بُعَدَاء عَمَّا يَقُولُهُ أَهْلُ الْإِفْكِ وَالْعُدْوَانِ. بی بی عائشہ بہت پاک ہیں جو یہ ظالم کہہ رہے ہیں.
اور ان کے لیے بی بی صاحبہ کے لیے اور ان جیسے لوگوں کے لیے لہم مغفرۃ ای بسبب ما قیل فیہم من الکذب، ان پر جو تہمت لگی اس کی وجہ سے بھی اللہ نے ان کی مغفرت کر دی۔ ورزق کریم عند اللہ فی جنات النعیم وفیہ وعد بأن تکون زوجۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنہ۔ اب یاد رکھیں کہ اس آیت کے بارے میں دو قول ہیں مفسرین۔ ایک بات تو یہ ہے کہ بری بات بری عورتیں کہتی ہیں اور بری بات برے مرد کہتے ہیں، اچھی بات وہ نہیں کرتے۔ جو اچھے لوگ ہیں وہ بات بھی اچھی کرتے ہیں، چاہے مرد ہوں یا عورت۔ ایک قول تو یہ ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ بری عورتیں جو ہیں وہ برے مردوں کو پسند کرتی ہیں شادی کے لیے، اور اچھے لوگ جو ہیں مرد ہیں وہ اچھی عورتوں کو منتخب کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک فطری تقاضا ہے کہ اچھا بندہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی بیوی گندی ہو، اور جو گندی عورتیں ہیں وہ کسی نیک آدمی کے ساتھ گزارا ہی نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے ہر آدمی اپنی فطرت کے مطابق، ہر آدمی اپنی جنس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ مند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز، ہر چیز اپنی جنس کو پسند کرتی۔ تو ان ساری باتوں کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی کہ جب اللہ نے بی بی عائشہ کو حضور کے لیے چن لیا ہے تو اس کے پاک ہونے میں کوئی شک؟ نعوذ باللہ، اگر وہ طیبہ نہ ہوتی، طاہرہ نہ ہوتی، پاک نہ ہوتی تو اللہ پاک نبی کے لیے اس کو کیسے منتخب کرتے؟ تو اس لیے ان آیات میں ان لوگوں کی بھی مذمت ہے جنہوں نے تہمت لگائی۔ قال ابن ابی حاتم حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن یزید بن عبد الرحمن عن الحکم باسنادہ الى یحیی بن الجزار قال جاء اسیر بن جابر الى عبد اللہ فقال قد سمعت الولید بن عقبہ تکلم اليوم بکلام اعجبنی۔ ایک آدمی آیا حضرت عبداللہ کی خدمت میں، وہ کہنے لگا کہ میں نے ولید بن عقبہ سے آج ایک بات سنی ہے جو مجھے بڑی پسند آئی ہے۔ فقال عبداللہ ان الرجل المؤمن يكون في قلبه الكلمة الطيبة تتجلجل في صدره ما يستقر حتى يلفظها فيسمعها الرجل عنده يتلوها فيضمها إليه۔ انہوں نے فرمایا بالکل آپ نے اچھا سنا ہے، کیونکہ جن کے دلوں کے اندر اچھی بات ہوتی ہے ان کے سینوں میں وہ بالکل کھٹک رہی ہوتی ہے جب تک کہ وہ بیان نہ کر دیں۔ اور اسی طرح ان الرجل الفاجر یکون فی قلبہ الکلمۃ الخبیثہ، اور جو فاجر لوگ ہیں ان کے دلوں میں باتیں بھی بری ہوتی ہیں اور سینے میں کھٹک رہی ہوتی ہیں تاکہ وہ کسی کو کہیں۔ فَيَضُمُّهَا إِلَيْهِ ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ الآية۔ ويشبه هذا ما رواه الإمام أحمد في المسند مرفوعا مثل هذا الذي يسمع الحكمة ثم لا يحدث إلا بالشر ما سمع، كمثل رجل إلى صاحب غنم فقال أجر لي شاة فقال اذهب فخذ بأذن أيها شئت فذهب فأخذ بأذن كلب الغنم۔ اب کہتے ہیں کہ ایک روایت میں آیا کہ ایک آدمی اگر حکمت کی بات سنے تو لازمی بات ہے کہ وہ بری بات منہ سے نہ نکالے۔ جیسے کہ ایک آدمی کسی بکری والوں کے پاس آیا، کہنے لگا مجھے اپنی بکریوں میں سے کوئی بکری دے دو۔ اس نے کہا جاؤ چن لو، جس کو چاہو اس کے کان سے پکڑ کے لے جاؤ۔ اس نے جا کے پکڑا تو وہ بجائے بکری کے، وہ بکریوں کے لیے جو کتا رکھا ہوا تھا اس کا کان پکڑ کے لے آیا، چونکہ اس کے دل میں برائی تھی، آگے ملی بھی برائی۔ وفی الحدیث الآخر الحکمت ضالۃ المؤمن حیث وجدها اخذها۔ حکمت کی باتیں جو ہیں گویا کہ وہ مومن کی میراث ہے، جہاں سے بھی ملے اس کو لینا چاہیے۔ پھر اب اللہ ایک اور حکم بیان فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔
فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون هذه آداب شرعیہ، یہ سب آداب ہیں شریعت کے. ادب اللہ بہا عبادہ المؤمنین، اللہ مومنوں کو ادب سکھا رہے ہیں. وذالک فی استئذان امرہم الا يدخلوا بیوتا غیر بیوتہم حتی یستانسوا، اپنے گھر کے علاوہ کسی دوسرے گھر میں داخل نہ ہوں جب تک کہ سلام کریں، اس کو بتائیں کہ میں کون ہوں. اے یستاذنوا قبل الدخول، پہلے اذن مانگیں. وَيُسَلِّمُوا بَعْدَهُ، اس کے بعد پھر سلام کہیں. وَيَنبَغِي أَن يَسْتَأْذِنَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، 3 دفعہ اذن مانگیں. فَإِنْ أَذِنَ لَهُ، اگر اذن ملے تو اس کے گھر میں داخل ہوں. وَإِلَّا انصرف، ورنہ مڑ کے واپس آئیں. كما ثبت في الصحيح أن أبا موسى حين استأذن على عمر ثلاثا فلم يؤذن له انصرفا، حضرت ابا موسیٰ آئے اور حضرت عمر کو کے پاس اور 3 دفعہ اذن مانگا تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، تو اس لیے وہ واپس ہو گئے. تو جب وہ واپس کا جانے لگے تو آپ نے فرمایا کہ بھئی وہ کہاں ہے عبداللہ ابن قیس جو اجازت لے رہا تھا، اذنوا له، اس کو اجازت دو. آئے میرے پاس. فطلبوه وجدوه قد ذهب، انہوں نے کہا حضرت وہ تو چلا گیا. آپ نے فرمایا فلما جاء بعد ذلك فقال ما ارجعك، آپ نے فرمایا تم کیوں واپس چلے گئے تھے؟ قال انی استاذنت ثلاثا فلم يؤذن لي، میں نے 3 دفعہ اذن مانگا، جب اجازت نہیں ملی تو میں واپس چلا گیا. وانی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور پاک سے یہ حدیث سنی ہے، اذا استأذن احدکم ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف، کہ 3 دفعہ اذن مانگے، اگر اجازت نہ ملے تو واپس لوٹ جائیں. فقال عمر لتأتینی علی ھذا بینۃ والا اوجعتک ضربا، انہوں نے کہا اچھا تم نے حدیث سنی ہے نا تو جاؤ گواہ لے کے آؤ کہ واقعی حضور کی حدیث ہے، ورنہ میں تمہیں کوڑوں سے ماروں گا. وذهب الى ملئ من الانصار وذكر لهم ما قال عمر، وہ آئے انصار صحابہ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا مجھے تو حضرت عمر نے کہا میں ماروں گا، مہربانی کرو مجھے بتاؤ. فقالوا لا يشهد لك الا اصغرنا، انہوں نے کہا ایسا کرو یہ تو بڑی مشہور حدیث ہے، ہمارا چھوٹے سے چھوٹا صحابی بھی جانتا ہے. تو انہوں نے حضرت ابو سعید الخدری کو بھیجا. فاخبر عمر بذلك، اس نے آ کے خبر دی کہ بالکل یہ صحیح حدیث ہے. فقال الہانی عنہ الصفق بالاسواق، حضرت عمر نے کہا ہمیں بازاروں میں سودے وغیرہ لینے میں مصروفیت نے محروم رکھا کہ ہم حدیثیں جمع کرتے. وقال الامام احمد حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا عمر بن ثابت عن انس وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم استأذن على سعد بن عبادة فقال السلام عليكم ورحمة الله، فقال سعد وعليك السلام ورحمة الله، ولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم حتى سلم 3 ورد عليه سعد 3 ولم يسمعه، حضور نے سعد کو 3 دفعہ سلام کا وہ جواب دیتے رہے لیکن ایسا حضور نے نہیں سنا کہ وہ جواب دے رہے ہیں. فرجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور واپس لوٹے. فاتبعه سعد پیچھے دوڑ کے آیا. فقال یا رسول اللہ بأبی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں. ما سلمت تسلیمتا الا وہی بأذنی وَلَقَدْ رَدَدْتُ عَلَيْكَ وَلَمْ أُسْمِعُكَ، جب بھی آپ نے سلام کیا تو میں نے باقاعدہ جواب دیا لیکن ایسا جواب دیا کہ آپ نہ سنیں. وجہ کیا تھی؟ میں چاہتا تھا کہ آپ زیادہ سے زیادہ مجھ پہ سلام بھیجتے رہیں تاکہ مجھے سلامتی نصیب ہو. وَأَرَدْتُ أَنْ أَسْتَكْثِرَ مِنْ سَلَامِكَ وَمِنَ الْبَرَكَاتِ، تاکہ میرے گھر میں برکت داخل ہو. ثُمَّ أَدْخَلَهُ الْبَيْتَ وَقَرَّبَ إِلَيْهِ زَبِيبًا فَأَكَلَ نَبِيُّ اللَّهِ، تو انہوں نے کشمش پیش کی، گھر داخل کیا، حضور نے تناول فرمائی.
فلما فرغ قال اکل طعامکم الابرار، تمہارا طعام نیک لوگوں نے کھایا، وصلت علیکم الملائکہ، اللہ کے فرشتوں نے تم پہ رحمت بھیجی، وافطر عندکم الصائمون، اور تمہارے پاس افطار کیا ان لوگوں نے جن نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ وقد روى ابو داود والنسائی من حدیث ابی عمرو الاوزاعی سمعت یحیی بن ابی کثیر یقول حدثني محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن قيس بن سعد هو ابن عبادة قال زارنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فی منزلنا، حضور ہمارے گھر میں آئے، فقال السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فرد سعد ردا خفیا، انہوں نے جواب تو دیا لیکن آہستہ آہستہ، قال کیف قلت الا تاذن لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال دعہ، انہوں نے کہا نہیں چھوڑو، ہم حضور کو سلام بھیجنے، جتنی دفعہ سلام بھیجیں گے ہمیں اتنا فائدہ ہوگا نا۔ فقال السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فرد سعد ردا خفیا، ثم قال رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ثم رجع رسول اللہ فتبعه سعد فقال یا رسول اللہ انی كنت اسمع تسلیمک وارد علیک ردا خفیا لتکثر علینا من السلام، قال فانصرف معه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامرہ سعد بغسل فاغتسل، حضور نے وہاں جا کے غسل بھی فرمایا، ثم ناولہ خمیصۃ مسبوغۃ بزعفران او ورس، پھر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہننے کے لیے کوٹی بھی دی، فاشتمل بها ثم رفع الیہ وقال اللهم اجعل صلاتك ورحمتك على آل سعد بن عبادہ، قال ثم اصاب رسول اللہ من الطعام فلما اراد الانصراف قرب الیہ سعد حمارا قد اوتی علیہ بقطیفۃ، انہوں نے ایک گدھا پیش کی جس پر کپڑا ڈالا ہوا تھا حضور کی سواری کے لیے، فرکب رسول اللہ وقال سعد یا کیس رسول اللہ، قال کیس وقال سب ارکب وبیت، وقال اما ان ترکب اما ان تصرف، قال فانصرفت، حضور نے فرمایا تم بھی میرے ساتھ سوار ہو جاؤ، انہوں نے کہا نہیں حضور میں آپ کے ساتھ ہوں، اور میں یا سوار ہوں یا واپس جاؤ اپنے گھر، تو واپس چلے گئے۔ وقد روى هذا من وجوه آخر فهو حديث جيد قوي والله أعلم۔ اللہ